اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ سوال ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی توقیع مبارکہ میں آخری وکیل علی بن محمد سمری کو اپنے بعد اپنا نائب نہ بنانے کی وصیت کی، تو پھر آج کے مجتہد امام زمانہ علیہ السلام کے نائب کیسے ٹھہرے؟ نیابت خصوصی و عمومی کے دلائل پیش فرمائے۔ میرے عزیزان محترم، نیابت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نیابت عمومی ہوتی ہے، ایک نیابت خصوصی ہوتی ہے۔ امام زمانہ نے اپنی غیبت صغرا میں جو 70 سال تک طول پکڑ گئی تھی، اس میں امام نے 4 نائب نامزد کیے تھے 70 سال کی مدت میں، اور ان کو کہتے ہیں امام کے نواب خاص، نواب اربع، یعنی جن کو امام نے نامینیٹ کیا تھا۔ اور جب غیبت کبریٰ ہوئی 329 ہجری میں، تو پھر یہ فرما کر قوم کو، ملت کو علماء کے حوالے کر کے گئے تھے کہ اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ۔ فرمایا میری غیبت کبریٰ کے دور میں جو تمہیں مسئلے پیش آئیں، جو تمہیں الجھنیں پیش آئیں، جو تمہیں مشکلیں پیش آئیں، تو ان سے اس سلسلے میں میرے علوم کے عالموں کی طرف، میری روایتوں کے راویوں کی طرف، میرے حلال و حرام کے جاننے والوں کی طرف رجوع کرنا کہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ اس لیے علماء و مجتہدین کو ہم امام کا نائب کہتے ہیں نیابت عمومی کے لحاظ سے، کہ امام غیبت کبریٰ کے جب پردے میں جا رہے تھے تو قوم کو جہلوں کے حوالے کر کے نہیں گئے تھے، ملنگوں کے حوالے کر کے نہیں گئے تھے، معاف رکھنا ماتمیوں کے حوالے کر کے نہیں گئے تھے، علماء کرام کے حوالے کر کے گئے تھے۔ جی قبلہ سوال ہے کہ اصول کافی میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تشہد و قنوت میں جو حسن ذکر ہو وہ پڑھو، اور فرمایا کہ اگر ہم تشہد کے الفاظ مقرر کر دیتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے، تو یہ تقیہ کیوں فرمایا گیا؟ عجیب بات ہے جی، پیغمبر اکرم سے لے کر انہیں 23 سال نماز پڑھی، مولا متقیان کی شہادت ہے 40 ہجری میں انہوں نے پڑھی، پھر امام حسن کی شہادت ہے 50 ہجری میں انہوں نے نماز پڑھی، پھر سید الشہداء شہید ہوئے سن 61 ہجری میں، حتیٰ کہ 12ویں لال ولایت کی غیبت کبریٰ ہوتی ہے 329 ہجری میں۔ تقریباً 350 سال تک 14 معصومین نے نماز پڑھی، اور وہ اصول کافی میں موجود ہے، فروع کافی میں موجود ہے، کتب اربع میں موجود ہے، ہمارے مذہب کی لاکھوں کتابوں میں ہے۔ اس کو چھوڑ کر پھر نئے تشہد گھڑنے کی بے ایمانوں کو ضرورت کیا؟ یہ آل محمد کی پڑھائی ہوئی اور پڑھی ہوئی نماز کافی نہیں ہے؟ غیروں کا مسئلہ تو ہم کہتے ہیں فلانے کی نماز باطل، فلانے کی باطل، کیوں؟ یہ وہ آل محمد کے مذہب کے مطابق نہیں پڑھتے۔ کہ آپ سے کوئی پوچھے آج جو 15ویں صدی میں تشہد پڑھ رہے ہیں یہ آل محمد نے پڑھا تھا، تو کیا جواب دو گے؟ دین میں جو مداخلت کرے گا وہ ابلیس سمجھا جائے گا۔ جی آگے بڑھو۔ قبلہ فقہ رضا امام رضا علیہ السلام کی کتاب کہی جاتی ہے، کیا یہ امام رضا کی کتاب ہے یا؟ میں نے اصلاح اور رسوم میں لکھا ہے کہ اگر یہ فقہ اور رضا جو کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی کتاب ہے تو آؤ سارے سمجھوتا کر لیتے ہیں، وضو اس کے مطابق کرو جو فقہ اور رضا میں لکھا ہے، نماز کا لباس وہی پہنو جو فقہ اور رضا میں لکھا ہے، اذان وہی دو جو فقہ اور رضا میں لکھی ہے، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کو امام کا کلام مانتے ہیں۔ جنہوں کو نہیں پتا وہ سن لیں، اس میں لکھا ہے پاؤں دھو لیے جائیں وضو میں تو بھی ٹھیک ہے، مسح کر لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر امام کی کتاب ہے تو آج کے بعد پاؤں دھونے شروع کر دو۔
اس میں لکھا ہے کہ اگر حرام جانور کا چمڑا، اگر حیوان حرام ہو جائے، اس کے چمڑے کو رنگ دیا جائے، آدمی وہ کپڑا وہ چمڑا پہن کے نماز پڑھے، نماز ہو جاتی ہے۔ اگر امام کی کتاب ہے تو پھر اس کے مطابق عمل کرو۔ پھر اب تشہد کی بات کرتے ہیں، تشہد تو بات کی بات ہے، اس میں اذان میں اور اقامت میں شہادت ثالثہ موجود نہیں۔ اس میں 18 فصلیں ہیں، اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ۔ اذان و اقامت میں جو اس کتاب میں لکھی ہے اس میں ذکر ہے، شہادت ثالثہ کا نام و نشان بھی نہیں۔ لہذا علماء کی تحقیق ہے کہ فقہ الرضا نامی کتاب یہ چھپا اس کے ٹائٹل پر المنسوب الی الامام رضا، نسبت دی جاتی ہے۔ علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ آج تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے، وہ مجہول المصنف ہے، اور جو کتاب جس کے مصنف کا پتہ ہی نہ ہو وہ علماء کی نظر میں ٹکے کے برابر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور تفصیل معلوم کرنی ہے تو علامہ نجف کے مجتہد اعظم علامہ شیخ بزرگ تہرانی کی الذریعہ الی تصانیف شیعہ، شیعہ مذہب کی کتابوں کے تعارف میں انہیں 26 جلدیں لکھی ہیں، اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب مجہول المصنف ہے، قابل اعتبار نہیں۔ نعرہ حیدری یا علی جی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں 5 مساجد ہیں، جب اذان شروع ہوتی ہے تو کئی آدمی باتھ روم میں ہوتے ہیں، کیا ہمیں تمام اذانیں ختم ہونے کے بعد باتھ روم میں جانا چاہیے یا نہیں؟ نہیں پہلے جا سکتے ہیں، کون سی چیز ہے یہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جی قبلہ سوال ہے کہ میری والدہ صحن میں چلتی پھرتی ہیں لیکن نماز بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کو جوڑوں کے درد کی تکلیف ہے، وہ نماز چارپائی پر بیٹھ کر پڑھتی ہیں، شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکیں تو کھڑا ہونا واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو پوری نماز نہ پڑھ سکے تو نیت کر لیں کھڑے ہو کر، رکوع تک کھڑے ہو کے پڑھیں، اس کے بعد پھر رکوع کر کے نیچے بیٹھ جائیں۔ دوسری رکعت کے لیے بھی اگر کھڑی ہو سکیں تو فابیا، ورنہ جتنا ممکن ہے اگر سہارا بھی لینا پڑے، کسی بندے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھنا پڑے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگانی پڑے، کیونکہ قیام جو ہے وہ واجبات میں سے ہے، ارکان میں سے ہے، لیکن اگر اس سے بالکل عاجز آئے تو پھر بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے بھی نہ پڑھ سکے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ جی قبلہ سوال ہے کہ تلاوت قرآن کے دوران اگر اذان شروع ہو جائے تو کیا تلاوت کو ختم کر دینا چاہیے یا پڑھتے رہیں؟ بے شک پڑھتے رہیں، لیکن الفاظ اذان کو بھی دہراتے جائیں تو افضل طریقہ ہے کہ قرآن بھی پڑھتے جائیں تو مؤذن جو فکر کہتا جائے وہ بھی دہراتے جائیں۔ نور علی نور۔ جی قبلہ سوال ہے کہ مرحوم والدین کی قضا نمازیں ایک وقت میں ادا کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر بہت ساری ہوں کئی سالوں کی تو پھر پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن تھوڑی ہوں تو پھر ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے، جس سے شروع کریں صبح کی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب عشاء کی، تاکہ دورہ ترتیب چلتی رہے۔ لیکن اگر ہوں 50-60 سالوں کی تو کئی آدمی آپ اجیر مقرر کریں، آپ وہ بھی پڑھ رہے تھے، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کو نہیں پتا وہ کون سی پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں پتا وہ میں کون سی پڑھ رہا ہوں، تو لہٰذا اگر اس کی تعداد پھر برابر کرنی ہے، 50 سال یا 40 سال کی نمازیں مکمل ہو جائیں، ترتیب اللہ قبول کرے گا جو بھی ہے۔ جی قبلہ سوال ہے کہ شرعی قسم کن الفاظ کے ساتھ اٹھائی جا سکتی ہے، اور خداوند عالم کے نام کے علاوہ بھی کسی کی قسم، کسی کے نام کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ شرعی قسم جس کے توڑنے سے کفارہ دینا پڑتا ہے تو قسم کا ادا کرنا پھر واجب ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کے نام کی قسم، خاص ذاتی ہو جس طرح لفظ اللہ، یا صفاتی ہو جیسے رحمان، رحیم، رؤوف، کریم۔ جب تک اللہ کے نام کی قسم نہ کھائی جائے وہ شرعی قسم نہیں کہلاتی۔ قبلہ سوال ہے کہ شرعی پردہ کیا مفہوم ہے، وضاحت فرمائیں۔
شرعی پردہ یہ ہے کہ عورت اس طرح کپڑا پہنے کہ پہچان ہی نہ جا سکے کہ یہ کون ہے تے وہ کون ہے. یہ آج کل جو ہمارا رسمی پردہ ہے کہ منہ کھلا ہے تے بس اس کے بعد ماشاءاللہ باقی برقع ہے. ساری خرابیوں کی جڑ معاف رکھنا یہ چہرہ ہوتا ہے. جب مرد کا بھی چہرہ کھلا ہوتے عورت کا بھی آنکھیں چار ہوتے گپا کا چھپ بھی ہانکتے رہیں تو پھر کون سا پردہ باقی پردے کا فائدہ کیا ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے کل مومنات سے کہہ دو یدلین علیہن من جلابیبہن، ان سے کہو کہ چادریں یوں ڈھیلی لٹکا لیں آخر میں فلا یعرفن، تاکہ پہچانی نہ جا سکے. وہ ظاہر ہے کہ جب تک چہرہ چھپا نہ ہوگا اس وقت تک کیسے پہچانی نہیں جا سکیں گی. چہرہ کھلے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ فلانی ہے وہ فلانی ہے. لہذا پردہ جو ہے چہرے کا پردہ بھی ہونا چاہیے. اصل پردے کا مقصد تب پورا ہوتا ہے. جی قبلہ یہ فرمائے کہ صدقہ کی اقسام میں سے بہترین صدقہ کی کون سی قسم ہے وضاحت فرمائے. بہترین قسم صدقے کی وہ ہے کہ جس کو صدقہ دینے اس کی ضرورت کو دیکھیں. اس نے روٹی کھانی آپ اس کو شربت پلائیں کیا فائدہ. اس کو پیاس لگی ہوئی آپ اس کو گوشت پیش کریں کیا فائدہ. اس کو کپڑے کی ضرورت ہے آپ اس کو گوشت پیش کریں کیا فائدہ. مستحق کو دیکھیں کہ مستحق کو کس شے کی ضرورت ہے. اور میں نے ابھی تقریر میں عرض کیا تھا کہ خدمت خلق سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. لہذا ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے روٹی کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر کے اس کو تعلیم دلوانا، بیمار کا علاج کر کے اس کو موت کے منہ سے بچانا، حالات کے مطابق بڑی سے بڑی نیکی یہی ہوتی ہے. اور سب سے بڑا صدقہ یہی ہے. یہ جو کہا کہ کالے رنگ کا بکرا لو تو اس کو جا کر قبرستان میں ذبح کرو تو اس کو جنگل میں جا کر پھینک دو تاکہ کتے بلے کھا جائیں، کیا صدقہ ہے. یہ کالے رنگ کا ہوتے، نیلے رنگ کا ہوتے، پیلے رنگ کا ہو. کم از کم بکرا آج ماشاءاللہ کل مجھے پتا چلا کہ گوشت منگوایا گیا 400 کلو کا اپنا اس کی نرخ ہے. 4-5 ہزار میں چھوٹا سا بکرا ملتا ہے. تو آپ ہر بندہ تو نہیں کر سکتا یہ بکرے. لہذا آپ 5 روپے دے دیں تو وہ بھی آپ کا صدقہ ہے. اپنی حیثیت کو دیکھ کر، غریب کی غربت کو دیکھ کر، اس کی ضرورت کو دیکھ کر جو صدقہ قربت اللہ کریں گے وہ بہترین صدقہ سمجھا جائے گا. جی قبلہ رجعت کے متعلق وضاحت فرمائے کہ رجعت کا عقیدہ شیعہ رکھتے ہیں، اس کی وضاحت کریں کہ یہ کیا ہے. وضاحت تو پھر کرنی ہو تو میں کو اشرا محرم کا پڑھنا پڑے گا. 1.5 گھنٹہ مجھے ہو گیا بولتے ہوئے تھے، گھنٹہ سوا ادھر بھی ماشاءاللہ میں بول کے آ رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے. تو لہذا مختصر یہ ہے کہ جب 12واں لال ولایت ظہور فرمائے گا تو پیغمبر اکرم اور امیر المومنین اور سید الشہداء ان 3 ہستیوں کے بارے میں تو مسلم ہے کہ وہ بھی رجوع فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ جو مومن کامل دنیا میں حسرت لیتے مر گئے کہ یا اللہ میں ہمیں زمانہ کی زیارت کرا، تو یا اللہ ان کی ہمیں شہنشاہی دکھا. ان کامل الایمان مومنوں کو بھی خدا دوبارہ زندہ کرے گا. تو جو بے ایمان ظلم کر کر کے دنیا سے چلے گئے تو ان کو دنیا میں کوئی سزا نہ دی گئی. اللہ فرماتے ان کو میں 2 سزائیں دوں گا، ایک جہنم والی جو آخرت میں ہوگی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ قبل، اور دنیا میں آخرت سے پہلے ان کو سزا دی جائے گی. لہذا قاتلین حسین سے بھی بدلہ لیا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی تاکہ مومنوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. باقی رہ گیا یہ کہ پورے ائمہ تحرین دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا بعض آئیں گے یا بعض نہیں آئیں گے. تفصیلات میں اتنا اختلاف ہے کہ علامہ میرسی جیسے، علامہ شبر جیسے بزرگ بھی یہ کہہ کے خاموش ہو گئے کہ الاولا والافضل الایمان بذالک مجملا و ایقال التفاصیل الیہم علیہم السلام. اجمالا عقیدہ رکھنا چاہیے. اس دور میں کچھ ائمہ بھی تشریف لائیں گے، کوئی مومن کامل بھی آئیں گے، کوئی بے دین اور بے ایمان مکمل بھی آئیں گے تاکہ ان سے بدلہ چکایا جائے، مومنوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور آل محمد کی حکومت کا دور دیکھیں. یہ ہے اس کا مختصر. تفصیلات انہی کے حوالے کرنی چاہیے جنہوں نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہے. جی
قبلہ سوال ہے کہ کچھ لوگ جنات کے وجود کے قائل نہیں ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کے وجود کے متعلق کچھ بات جو جنات کے وجود کے منکر ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں. ابھی میں نے آیت پڑھی تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر واسطے اپنی عبادت کے. پھر قرآن میں پوری سورہ جن موجود ہے جس کا نام ہی سورۃ الجن ہے. لہذا جو جنوں کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ منکر قرآن ہے. تو ہر بیماری کو جنات کا سر قید کے فراڈ بازیاں کر کے جن نکالتا ہے. فلانی جوان عورت کو جن ہے تھے، فلانے مرد کو جن ہے تھے، فلانی لڑکی کو جن ہے. میں کہا کرتا ہوں جن بڑے بے ایمان ہیں، کافروں کو نہیں پکڑتے، ہندوؤں کو نہیں پکڑتے، انگریزوں کو نہیں پکڑتے، یہودیوں کو نہیں پکڑتے، مومنین و مومنات کو تھے وہ بھی علی کے غلاموں کو پکڑتے ہیں. لہذا بیماریاں ہوتی ہیں، ہزاروں میں کوئی ایک کیس صحیح ہو سکتا ہے کہ جنات کا کوئی اثر ہو، لیکن یہ فراڈ بازی ہے کہ ہر بیماری کا نام اور اخباروں میں پڑھتا ہے فلانے نے جن نکالتے، فلانی طرح مارا، لڑکی کی موت واقع ہو گئی، فلانے بندے کو قبر میں پہنچا دیا. یہ سب فراڈ بازی. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. دولت کمانے کے ذریعے ہیں. کل من فی الفجود یطلب صیدا انما الاختلاف فی الشبکات. ہر بندہ چاہتا ہے کوئی جال میں شکار پھنسائے، فرق اتنا ہے کہ جال الگ الگ ہے. جی قبلہ سوال ہے کہ منت ماننے اور منت دینے کا کیا کنسپٹ ہے اسلام میں؟ شریعت اس کے متعلق کیا وضاحت دیتی ہے؟ جی شریعت وضاحت دیتی ہے کہ جائز کام کے لیے جائز منت مانو، کام آپ کا جائز ہو. خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کو ناجائز کام کرنا چاہتا ہے، چوری جاری کرنا چاہتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے تو منت مانے یا اللہ بے ایمانوں کو جاگ نہ ہو جائے. میں کامیابی کے ساتھ ڈاکہ ڈال کے واپس کروڑ پتی بن کے آؤں تو میں پھر کیا کروں گا؟ نمازیں پڑھوں گا یا روزہ؟ لہذا جب کام ہی ناجائز ہے تو اس کی منت ماننا بھی ناجائز ہے. تو پھر کام منت بھی وہ مانے، یہ نہیں کہ میں شراب کی بوتل پیوں گا، بلکہ کہ میں غریبوں کو شربت فولاد پلاؤں گا یا روح افزا کا شربت پلاؤں گا. تو لہذا یا نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا. جائز کام کے لیے جائز کام کی منت ماننا جائز ہے. جی چلو جی. محترم یہ فرمائے کہ تولا تبرہ کے اسلامی تقاضوں پر کچھ روشنی ڈالیں. تولا کا معنی ہے اللہ کے محبوں سے محبت کرنا. اللہ جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ اچھا سلوک کرتا ہے ان سے محبت کرنا. تے جن سے اللہ اور رسول نفرت کریں ان سے نفرت کرنا. یہ کوئی گالی نہیں بلکہ اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنا، اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دوست سے بھی پیار کرتے ہیں، آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اس کے دوست سے بھی نفرت کرتے ہیں. لہذا شاعر نے کہا تھا کہ اصل تولا کیا ہے؟ کہتا ہے عبادت تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کسی سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر، کسی سے نفرت کرو تو اللہ کی خاطر. اس لیے محبت نہ کرو کہ اس نے میرا فلانا کام کیا تھا، اس سے نفرت کرو اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا تھا یا جھوٹی گواہی نہیں دی تھی. محبت کرو تو بھی اللہ کے لیے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے. نیکوں سے محبت کرو تے بروں سے نفرت کرو، خواہ تمہارے وہ کتنے قرابت دار کیوں نہ ہوں. لہذا شاعر کہتے، مولانا محمد علی مرحوم کا شعر ہے جوہر کا، کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. جی قبلہ سوال ہے کہ ہماری کتب احادیث میں سے کوئی کتاب محمد و آل محمد کی زندگی میں تحریر ہوئی تھی یا نہیں؟ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں جناب سلیم ابن قیس کی کتاب مولا متقیان امیر المومنین کے دور میں لکھی گئی. کہ کتب اربع جو ہماری 4 کتابیں ہیں، یہ 400 کتابیں امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردوں نے ان کے دور میں لکھی تھی. ان کو 400 رسالوں کو سامنے رکھ کر کتب اربع لکھی گئی. لہذا
किताबें उनके दौर में सहीफ़ कामला जो है इमाम के दुआओं की किताब ये इमाम के वक्त में मुरतब की गई थी और बाद वाले अइम्मा ने खुद उसकी इजारत की और उस पर अमल भी करते थे। जी सवाल है कि जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैह क्या वाकई शहजादी हबश थी? जनाब फिज और जनाब कमर जितने मशहूर हैं उतने उनके हालात जो हैं वो गुमनामी के अंदर मौजूद हैं। अल्लामा मईरसी अलैहिर्रहमा जैसी हस्ती ने बिहारुल अनवार के अंदर हालात लिख लेकर यूं कहा जाता है, यूं कहा जाता है, यूं कहा जाता है, यूं कहा जाता है। आज तक ये फैसला नहीं हो सका कि वो हिंद के रहने वाली थी या सिंध के रहने वाली थी या हबशे के रहने वाली थी। बाद में उनको सिंधी लिखा है, बाद में उनको हबशा वाला ज्यादा कौल मशहूर है। इस तरह जनाब कम्बर के हालात मौला अली के गुलाम हैं और माशाअल्लाह हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन उनके हालात को कहाँ के रहने वाले थे, किस तरह मौला की खिदमत में पहुंचे, बाद उनके हालात तारीकी में हैं। वो जो की थी उनका सबसे बड़ा मकाम यह है कि खातून क़यामत की वो कनीज थी और हसनैन उनको अम्मा कहते थे, उसके अलावा बाकी कह रहे